اب دیکھیں جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، میں نے جہاں سے بات چھوڑی اس طرف بھی آتا ہوں، لیکن وقت مجھے زیادہ بھی نہیں لینا، مختصر میں کچھ ضروری باتیں عرض کر دوں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ ہماری ذمہ داری ہم نے کیا بنا لی کہ ہمارے بچے کا فیوچر برائٹ ہو، پیٹ کی آگ اس کے اندر جو ہے وہ بجھ جائے، اس کے لیے مکان ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، پیسہ ہو، ساری چیزیں ہوں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، یہ سوچنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن قرآن پہلی ذمہ داری یہ دے رہا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ اب جب یہ آیت کریمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں، لیکن اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اب اسے آپ ذہن میں محفوظ رکھ لیں۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن باتوں سے اللہ نے تم کو بچنے کا حکم دیا ان باتوں سے اپنی اولاد کو روکو، اور جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا اپنی اولاد کو بھی ان کاموں کی طرف مائل کرو۔ یہ ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہمیں اپنے بچوں کو ان راستوں پر چلانا ہے جن راستوں پر چلنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، ان راستوں سے بچانا ہے جن راستوں پر چلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل نے منع فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے، بچے پیدا ہو گئے، خود سے بڑے ہو گئے، ہم کسی چیز پر توجہ نہیں دیتے، بڑا ہونے کے بعد اسے اپنا حق یاد دلاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا نام اچھا رکھو، اچھے نام کی بنیاد پر تمہارے بچے پر نام کا اثر پڑے گا، نام کی برکتیں ہوں گی، نام کی وجہ سے اچھی عادتیں اس کے اندر ہوں گی، اور اس کے بعد تحنیک کے لیے کسی بزرگ کی گود میں اپنے بچے کو دے دو تاکہ وہ کوئی میٹھی چیز چبا کر، میٹھی چیز اپنے منہ سے لگا کر تمہارے بچے کے منہ کے اندر رکھ دیں، تاکہ اس تحنیک کی بنیاد پر تمہارے بچے کی عادتیں اس بزرگ کی عادتوں جیسی عادتیں بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو لے کر سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی عطا فرماتے، تحنیک بھی دیتے۔ تحنیک کا ایک طریقہ یہ بھی میں نے آج حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چباتے اور چبانے کے بعد وہ کھجور کو میٹھا سا تھوڑا سا اس کے منہ میں رکھ دیتے، اور کھجور کا جو تھوڑا سا بچا ہوا چھلکے جیسا اوپر کا جو ہوتا یا پتلا یا اندر کا جو گدا ہوتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تالوں میں چپکا دیا کرتے تھے۔ یہ تحنیک کا ایک حضور کا طریقہ بتایا گیا۔ اندر کا جو نرم جو حصہ ہوتا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تالوں میں لگا دیتے۔ اسی طریقے سے چبا کر دینا بھی، اور اسی طریقے سے لعاب دہن کو مس کر کے اور اس کو مکس کر کے بھی دینا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 30-35 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینہ منورہ میں بچے پیدا ہوتے تھے تو ماں باپ اپنے بچے کو گود میں لے کر سنہری جالیوں کے سامنے آتے تھے اور یوں حضور کی جالی مبارک کے سامنے یوں آگے بڑھاتے تھے، پھر یوں لیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایسا محسوس وہ کرتے تھے گویا حضور کی گود میں اپنے بچے کو دے چکے ہیں۔ یہ کیسے؟
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کیا کرنا ہے؟ تحنیک ہو گئی، عقیقہ کر دیجیے، عقیقہ ہو گیا۔ اب بچہ تھوڑا سا بڑا، اب ماں کی ذمہ داری ساتھ ہی ساتھ۔ کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ قرآن ماں کو دودھ پلانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کا اثر بچے کی زندگی پر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں بہادر عورتوں کے دودھ مائیں اپنے بچوں کو پلایا کرتی تھی۔ دیہات کے آب و ہوا کی جو صاف ستھرائی ہوتی تھی اور وہاں کی جو پاکیزہ عورتیں ہوتی تھیں، ان کا دودھ پلایا جاتا تھا۔ تو دودھ کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر اثر پڑنے والا نہ ہوتا تو کبھی قرآن ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں نہ فرماتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک آیت کریمہ کے بارے میں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو توڑ دیا اس نے ظلم کیا۔ ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور قمری اعتبار سے 2 سال جیسے ہی مکمل ہوئے اور غروب آفتاب جیسے ہی ہوا، بچہ سینے سے چپکا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، ماں نے فوراً ہٹا دیا۔ کسی نے کہا بچہ بھوکا لگ رہا ہے تم ہٹا دیا؟ کہا کیا کروں، میرے پروردگار نے 2 سال سے زیادہ کا حکم نہیں دیا، بس میں اللہ کی حد کو توڑنا نہیں چاہتی۔ 2 سال مکمل ہو چکے، میں اپنے بچے کے دودھ کو چھوڑا۔ اور آج ڈبے کا دودھ، مائیں دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنے بچے کو۔ ڈبے کے دودھ سے طاقت تو مل جائے گی، ماں کی ممتا کہاں سے لائے گا بچہ؟ وہ پیار کہاں سے لائے گا؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ رہا، بھوکے تھے، کسی کا دودھ نہیں پیا انہوں نے۔ وَحَرَّمْنَا، قرآن کہہ رہا ہے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے ماں کے دودھ کا، کہ پتا چلے کہ ماں کی دودھ کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ ماں کہا کہ 2 سال تک اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے۔ اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب اس عمر کو پہنچے کہ کچھ الفاظ ادا کرنے کی طاقت اس میں پیدا ہو تو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھائیں۔ ابا کہنا، اب تو ابا تو کوئی بولتا ہی نہیں، ڈیڈی ہی بولتے ہیں اب تو، ڈیڈی اور ممی بس، اب ابا امی بھی رخصت ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کہنا سکھاؤ، نہ ابا سکھاؤ نہ اما سکھاؤ، پہلے اللہ سکھاؤ۔ اس لیے کہ جب چھوٹا سا بچہ اپنے رب کو اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے اور ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں تو اس ننھے سے بچے کی زبان سے نکلنے والے اس اسم ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ پہلے سکھاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، کھانے کا ادب، بات کرنے کا ادب، صاف صفائی کا ادب، لباس پہننے کے ادب، آداب، یہ سارے آداب سکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اولاد کا حق ہیں۔ نمبر 1 اچھا نام رکھنا، نمبر 2 اسے ادب سکھانا۔ ادب سکھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق رکھا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی 20 سال کا ہو کر کے کوئی غلطی کرے نا تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی،
یہ ہے ہی ایسا، پتہ نہیں کیسوں کی سنگت میں رہتا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ لیکن وہ چھوٹا سا 5-7 سال کا بچہ گڑبڑ کرتا ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا شاید، پھر وہ ماں باپ کے اوپر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق۔ اس سے بڑا تحفہ کچھ ہے ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے، اور یہ سکھانے کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں۔ اور تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو، اور تم نے شادی نہیں کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کسی گناہ میں گرفتار ہوا تو اس گناہ کا وبال اس کے باپ پر بھی آئے گا۔ تو بچہ شادی کے لائق ہو اس کی شادی فوراً کر دینی چاہیے۔ کہاں کریں شادی؟ کہاں کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے نیک دیندار بچی سے شادی کرو، اچھے گھرانے میں شادی کرو، رنگ بھی دیکھ کر کے شادی کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پر رنگ کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیندار کو فوقیت دی جائے اور اس سے شادی کے بارے میں نیک عورت سے، نیک بچی سے شادی کرائی جائے تاکہ اس سے جو نسل تیار ہو وہ نیک اور پاکیزہ نسل تیار ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کلمات خیر مختصراً اولاد سے متعلق میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں طبیعت کے مطابق جینے کی بجائے شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کرو، اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھا بچہ بنانے کے لیے خود بھی اچھے بنے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو ماں باپ کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ ادب ہے، اخلاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے آداب سے انہیں آراستہ کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام